السلام علیکم۔ پھر جب یہودیوں کا یہ حال تھا تو پھر ان کے پاس پیدل پہ نبی آتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد نبی کا سلسلہ ان میں ختم ہو گیا۔ پھر آخری نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے۔ تو ہمیں جب اللہ پاک نے کوئی چیز پہلے وہ اللہ نے ان کو احکام دیے، جب وہ فیل ہوتے چلے گئے تو ان سے چھین کر اللہ نے ہمیں دے دیے۔ اب یہ ذمہ داری ہمیں دے دی اللہ پاک نے کلام پاک کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے تھرو کلام پاک ہمیں ملا، اور یہ ذمہ داری ہمیں دے دی کہ اب تم اس کلام کو لے کر آگے کیسے چلو گے، یا تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے کہ قرآن شریف کو بس پیچھے ڈال دو گے، ایک کتاب کی بطور بس یہ کتاب ہے، نہ اس کو پڑھو گے، نہ اسے سمجھو گے، اور نہ ہی اس پہ عمل کرو گے۔ تم ایسے بنو گے، یا پھر ایسے بنو گے کہ اس سے دنیا کو بھی روشنی دو گے، دنیا کو بھی ہدایت دو گے، اور زندگی جینے کا طریقہ بتاؤ گے، اور خود بھی اس طریقے پہ چلو گے۔ کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تم اس کام کو نہیں کرو گے، جیسے یہ بنی اسرائیل سے چھین کر تمہیں دے دی، تم سے چھین کر کسی اور کو اللہ پاک دے دے گا، ہمیں موت دے دے گا، ہماری جگہ کوئی اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ سے ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ذمہ داری تو نے ہمیں دی ہے، یا ہمیں اس لائق اس قابل سمجھ کے ہم اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ یہ جو تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، تو اللہ ہمیں اس کے کام کو کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، اور ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دے دین کو، کلام پاک کو، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں حدیث اور قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دین کا ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم تکبر میں آ جائیں کہ اب تو ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے، اور یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم بخشے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کا نام ہی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کے تقویٰ، ایک تو خود بھی تقویٰ کرو، دوسروں کو بھی حکم دو کہ صرف اللہ کی مان کے چلنی ہے، اور بیسک سے اپنا آپ کو شروع کرو۔ پہلے نماز کے پابند بنو، پھر کلام پاک کو سمجھو، عربی کو سمجھ کے پڑھو، قرآن شریف عربی سیکھو، پھر سیرت پڑھو، پھر عمل کرو، اور پھر کسی کو کہو۔ پہلے اپنے آپ پہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، پھر کسی کو دعوت دو۔ اس قابل پہلے خود ہو جاؤ کہ کوئی ہماری بات سن لے۔ پہلے کوئی ورنہ خالی پیلی کسی کی بات بھی نہیں سنتا۔ اگر جو کسی خود علم نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ پہلے ہمیں خود علم حاصل کرنا ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کلام پاک کو جاننا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بس جتنا جان لیا اس پہ بریک لگا دیا۔ ہر دن جاننا ہے، ہر دن کچھ سیکھنا ہے، جب تک اللہ پاک نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے۔ یعنی کہ بڑھاپے میں سیکھ نہیں سکتے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم سیکھ سکتے ہیں جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے۔ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک سبیلے اور راستے تبھی بناتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر جب ہم کوشش چھوڑ دیں تو سب راستے اللہ بند کر دیں، پھر تو کوئی سے ہدایت نہیں آتی، نہ ہم کسی کو، پھر تو ہم خود ہی بونے ہیں، ہم کسی کو کیا ہدایت دیں گے کہ ہم خود ہی کچھ کرتے تو ہم کیا کسی کو کچھ سکھائیں گے۔ اس لیے پہلے ہمیں ہدایت ملنی چاہیے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ چھوٹی سی بھی برائی کو برائی ہی سمجھے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اگر جو ہمارے کہنے سے ایک نے بھی برائی چھوڑ دی ہے، ایک بھی ہمارے کہنے سے اللہ کی طرف آ گیا، تو اس سے بڑا کوئی اجر یا کوئی دولت ہمارے لیے نہیں ہے۔